ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام ایک خصوصی نشست ہے انٹرنیشنل ویمن ڈے کے حوالے سے۔ 8 مارچ بین الاقوامی سطح پر خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے اور ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز کی چیئرپرسن کو میڈم عاطفہ ناصر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کے دن کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے اور ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ میڈم فار کمنگ اوور اینڈ ویلکم ٹو دی پروگرام۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فوزیہ فار انوائٹنگ می آن دس ڈے، اور ضرور گفتگو کریں گے۔ خواتین کا عالمی دن جی 8 مارچ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کمیموریٹ کرتے ہیں ان تمام پولیٹیکل، سوشل، اکنامک اور اکیڈیمک اچیومنٹس کو، ان خواتین کی جنہوں نے تھرو آؤٹ اچیومنٹس اپنی زندگی میں حاصل کی ہوتی ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم خواتین کا عالمی دن منانے کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ جو ویمن رائٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک اسٹرگل کا فیز ہم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خواتین کا عالمی دن منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں سب سے بڑی ریزن یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم نے ابھی تک 100% لوگوں کو، اسپیشلی جو جینڈر کے حوالے سے ہم بات کریں، جینڈر مینس آدمی اور عورتیں دونوں، ہم ابھی تک اس طرح آگاہی نہیں دے پائے۔ ہمارے بہت سے زندگی کے، سوشل لائف کے پہلو ایسے ہیں جن میں ابھی تک ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ابھی تک ہم وہ اپنا پیغام پہنچا ہی نہیں پائے عورتوں کی اکنامک پاور یا ان کی ایجوکیشنل پاور جو وہ اچیو کر لیتی ہیں اس کے لحاظ سے۔ اور ویسے بھی سوشل لائف میں صرف یہ پاورز یا امپاورمنٹ ضروری نہیں ہوتی، ایک عام ایوری ڈے لائف میں جو آپ کا رویہ آپ کا دوسرے جینڈر کے ساتھ ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مختلف سطح پر اس چیز کو لوگوں، عورتوں کے شعور کے بارے میں، مردوں کے شعور کے بارے میں، اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں یا وہ ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے بارے میں دونوں جینڈرز کو اس بارے میں ہم بتا سکیں۔ اور یہ دن منانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کا ہم ری انفورس کرتے ہیں، ریوائیو کرتے ہیں اس ایک فلسفی کو کہ عورتوں میں، ان میں ایبلٹیز ہیں، وہ بہت زیادہ کیپیبل ہیں، لیکن ان کو ایک تو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، ان کی بہت سی صلاحیتوں کو انڈر ویلیو کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ ہمارے پاس پیٹریارکل سسٹم کی وجہ سے ہے، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم شعوری طور پہ یہ کوشش کریں کہ ہم معاشرے میں جہاں مردوں کو بہت زیادہ اپرچونٹیز دیتے ہیں، وہاں ہم خواتین کو بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ اپرچونٹی دیں، اور یہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہمارے مرد بھی اس چیز سے اویئر ہوں گے، اور وہ اس طرح کا تھریٹن فیل نہیں کریں گے کہ ویمن کو شاید شعور دینے سے کسی وجہ سے ہمارے جو سوشل سسٹم ہے یا فیملی کا سسٹم ہے وہ ایٹ رسک ہو جاتا ہے، یا وہ خراب ہو جائے گا، یا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے خیال میں بار بار جو ہم ویمنس ڈے مناتے ہیں، اس کا یہی آگاہی ہے سب سے بڑا جو اس کا ایک سمجھ لیجیے آبجیکٹیو ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمارا یہ ویمنس ڈے منانے سے اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے اگر آپ دیکھیں، اور بار بار ایک چیز کو ریوائیو کیا ہے، اور ہم لوگ اب کافی حد تک عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی یہ کم از کم اپنا میسج جو ہے پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، بٹ ابھی بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو میرے خیال میں صرف 8 مارچ تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری میرے خیال میں ہر روز کی یہ ایک اسٹرگل ہے ویمن کے حوالے سے، اور ہمیں بہت سی جگہ اپنے رولز کو اور اپنی جو افادیت ہے بینگ ویمن، اور اس کو کمزوری بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ عورت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس پہ کوئی ایسا اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عورتیں یا ہم بیچاریاں، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن بہت تھریٹننگ بھی نہیں اس کو پورٹرے کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں بیلنس کے ساتھ ہم آدمیوں میں، عورتوں میں بھی اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ بالکل بہت سی چیزیں کرنے کے قابل ہیں، اور وہ کر رہی ہیں اور وہ کرتی رہیں گی۔ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا انوائرمنٹ کو آپ انیبل ایسا کر دیجئے، ایسا بنا دیجئے اس میں دونوں جینڈر سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ مفید کام کر سکیں، بہتر کام کر سکیں۔
بالکل درست آپ نے بات کی کہ جو خواتین کا عالمی دن ہے یہ بنیادی طور پہ خواتین کے 3 ایسپیکٹس کو کور کر رہا ہے، جیسے کہ آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا. ایک تو آگاہی ہے، بالکل. دوسرا اچیومنٹس ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور تیسرا ویمن رائٹس کے حوالے سے ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ جو سوسائٹی ہے وہ کوئی ایک جینڈر نہیں بناتا، مرد اور عورت دونوں مل کر سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، تو ایک پروگریسو سوسائٹی، ایک انلائٹننگ اور ایوولوشنری سوسائٹی کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بیلنسڈ، بالکل بیلنسڈ ہوتا ہے، اور انیبلنگ جو انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی، دیٹ از ویری ویل سیڈ. میڈم اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل اس کی روٹس کو ٹریس کریں تو یہ جو موومنٹ ہے ٹو سیلیبریٹ دی اچیومنٹس ایز ویل ایز اویئرنیس کی جو موومنٹ ہے، یہ کہاں سے ہمیں ہسٹوریکلی اس کی روٹس کہاں سے ملتی ہیں؟ وہاں سے ہسٹوریکل روٹس کو ٹریس کرتے ہوئے اگر ہم اس کو لے آئیں اپنے کانٹیکسٹ میں، بالکل، تو ہم کیسے اس کو ریلیٹ کریں گے؟ ڈاکٹر فوزیہ، آپ کو بھی پتہ ہوگا اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ فیمنسٹ موومنٹس جو 1960s کی ہیں، یہ اس سے پہلے 60s سے پہلے بھی بہت سی بکس ایسے فیمنزم پہ پبلش ہوئیں اور اس کی بہت لمبی ہسٹری ہے. لیکن یوزلی ہم اس کو اگر اپنے سینیریو میں دیکھیں تو 1960s کی موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی. ویمن رائٹس اس سے پہلے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں تو 1942 میں ویمن کو رائٹ ملا ہوا تھا. آپ ہسٹری کی طالبہ بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے، لیکن بہت سے ویسٹرن کنٹریز میں ایسا نہیں تھا انفارچونیٹلی. تو وہاں یہ شروع یہیں سے ہوئی کہ ویمن کو رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے. اور پھر اس میں ڈفرینٹ ایشوز بھی آتے رہے، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ، ہمارے پاکستان میں تو شاید کچھ جگہ پر ہمیں پریویلیج ہو، لیکن باہر آپ کو پتہ ایسا نہیں تھا. تو انہوں نے ہم سے زیادہ اسٹرگل کی. پھر یہ پہلے پولیٹیکل موومنٹ سے شروع ہوئی اور فائنلی یہ 70s میں جا کر بہت سے جو ہمارے سمجھ لیجیے یونیورسٹیز ہیں، یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ صرف پولیٹیسائز کرنے سے شاید وہ والے تمام ایمز یا آبجیکٹیوز حاصل نہ ہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایز این ایکڈیمک ڈسپلن بھی بتائیں. ہمارے پاس ایک ڈیبیٹ کا، ایک ریسرچ کا ایک فورم ہو جہاں ہم ود کانفیڈنس ویمن کی کنٹریبیوشنز، ان کے رول اور سوسائٹی میں ان کا جو آپ سمجھ لیجیے حیثیت ہے، اس کو ہم ڈیبیٹ کر سکیں اور ہم ود پروف ریسرچ کے یہ بتا سکیں لوگوں کو کہ ویمن کو کئی جگہ پر ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی یا وہ تذکرہ نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے بہت زیادہ سوسائٹی کو میں کام کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو ایکڈیمک ڈسپلن بنانے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی. اور 70s میں یو ایس اے میں اور ویسٹرن جو آپ کی یونیورسٹیز ہیں ان میں بہت جگہ ویمن اسٹڈیز سینٹر قائم ہوا. پھر جیسے باقی آپ کو پتہ ہے کہ ویمن اور جینڈر کی جو ہوئی کہ صرف ویمن کی اسٹڈی یا ویمن کی ہی کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے رولز ایز ان لائن ود مین بھی ڈسکس ہونے چاہیے. اور ظاہر ہے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں آدمی عورت دونوں کا رول ہے. بالکل ویمن اس لحاظ سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اس سے پہلے ان کو اگنور کیا جاتا تھا. اب ہمارے بہت سے ڈسپلنز ایسے ہیں جن میں ویمن کی کنٹریبیوشنز ہیں لیکن وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوئیں، ان کے پوائنٹ آف ویو ہائی لائٹ نہیں ہوئے. ہم لوگ جو ریسرچ پہلے کنونشنل ریسرچ پڑھتے رہے ہیں اس میں یہی تھا کہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ویمن سے متعلق ان کی اوپینین نہیں لی جاتی تھی اور وہ بھی آدمی ہی دے دیتے تھے. تو اس طرح کے جو گیپس تھے نالج کے لحاظ سے بھی وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہے تھے. اور اس وجہ سے ایک جینڈر جو پیٹریارکل سوسائٹیز میں اگر آپ ایک سیکنڈری رول میں ہیں اور آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ایکنالج ہی نہیں کر رہا، آپ اپنے ہمارے ڈیلی لائف کے اس میں دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے انڈر ویلیو ہوتے ہیں بعض اوقات کسی بھی رول میں، ایز اے مدر بھی، ایز اے وائف بھی. یہ دو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہمارے رولز ہیں اور اس میں ہم بہت انڈر ویلیو ہوتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہے، مطلب ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس ایکڈیمک ڈسپلن ہو جو نہ صرف آپ کی ڈیلی لائف میں یہ چیزیں آبزرو کر کے ریسرچ کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بتا سکے انہیں، اور یہ کہ ہمارے پاس جو اور ڈسپلنس ہیں ان میں جو ویمن سے متعلق ریسرچز ہوئی ہیں ان میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی ان کی کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تو یہ دونوں طریقوں سے ایکڈیمک ڈسپلن کی ضرورت محسوس ہوئی.
اور ہسٹوریکلی بھی اسی طرح ہے کہ فیمنسٹ موومنٹ اور اس کی دو حصے بن گئے کہ ایک پولیٹیسائی ابھی بھی پولیٹیکلی ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ہمارے رول جو ویمن ہیں اس فیلڈ میں, اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جیسے ہیں اکیڈیمک سائڈ پہ ہمارا جنڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے, ہم تھرو اپنے کورسز, اپنے لیکچرز, اپنے جیسے ایسے کنورسیشنل پروگرامس ہیں ان کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے اپنی ہماری پاکستانی سوسائٹی اس میں یہ میسج اویئرنیس کا دے سکیں, اور کچھ نہ کچھ ویمن کے حوالے سے ہم ان کی کنٹریبیوشن کو تھرو آور کورسز بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. ویری ویل سیڈ. تو انیشلی یہ اسٹارٹ ہوا ایز این ایکٹیویزم, پولیٹیکل ایکٹیویزم سے پھر آہستہ آہستہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی طرف گئے, اور ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو کر گیا ایک اکیڈیمک ڈسپلن کے طور پہ بھی, جس میں ہم ان تمام ایشوز کو پڑھتے ہیں, ان پہ ریسرچ کرتے ہیں جو ویمن ریلیٹڈ ہیں, جینڈر ریلیٹڈ ہیں, اور ہم اپنی اچیومنٹس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. اب میڈم اگر ہم گلوبلی سے تھوڑا سا ساؤتھ ایشیا کے اوپر آ جائیں اور پھر پرٹیکولرلی پاکستان کے اندر آ جائیں, تو ہم دو اینگل سے پاکستانی ویمن کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو خاتون کی وہ جگہ, ایک عورت کی پاکستانی معاشرے میں وہ جگہ جو اس کو اس کا کانسٹیٹیوشن گرانٹ کر رہا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم سنس میجورٹی آف دی پاپولیشن از مسلم, تو اسلام کے کانٹیکسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم خاتون کی اسلام نے کیا جگہ مقرر کی ہے تو اس کی تھوڑی سی اگر ہم ریکیپ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ویمن رائٹس کا سب سے بڑا جو ایڈوکیٹ ہے وہ اسلام ہے. بالکل ایسا ہے. حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان اینی فارم, بچی ہے, بڑی ہے, عورت ہے, بیٹی ہے, ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے گئے فرائض کے ساتھ ساتھ. جی جی. پھر یہ صرف حقوق متعین کرنے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات نہیں تھی. تھوڑا اگر آپ آگے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک اسپیسز میں بھی ہمیں ویمن نظر آتی ہیں. جینڈر جس کو ہم کہتے ہیں نا سیگریگیشن کا کانسیپٹ اس طرح نہیں ہے, نماز اکٹھے پڑھی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے معاملات کو ڈسکس کیا کرتے تھے, صحابیات وہاں پہ آیا کرتی تھیں, علم حاصل کیا کرتی تھیں, اس کو جا کے پروپیگیٹ کیا کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے, اور اسپیشلی ڈاکٹر فوزیہ وہ یہ تھا کہ ان سے جو ہمیں احادیث سے متعلق پتہ چلتا ہے وہ اسپیسیفکلی ویمن ایشوز سے متعلق ہیں, جو شاید مطلب ان سے اگر آپ ان کی احادیث کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت باریک ایشو اور کچھ ایسے کمپلیکیٹڈ ایشو جو پرٹیکولرلی شاید ہم اور طریقے سے معلوم نہ کر سکتے احادیث کی, تو انہوں نے وہ پوچھ کے حضور سے, اور پھر وہ بہت سے ایشو سے ہمیں گائیڈنس ان کی وجہ سے ملتی ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. پھر ایک ایکٹیو رول ہمیں نظر آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں صحابیات ہیں جو غزوات میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں, مرہم پٹی کر رہی ہیں زخمیوں کو. تھوڑا اور آگے آ جائیں, پائس کیلیفیٹ کے ٹائم پہ, حضرت عمر کے ٹائم پہ پبلک اسپیسز میں ویمن کی پارٹیسپیشن کی اگزامپل آپ ایک چھوٹی سی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو مدینہ کی مارکیٹ تھی وہاں پہ جو مارکیٹ انچارج تھی وہ ایک خاتون تھی, شفا بنت عبداللہ. تو ایک ایسا زمانہ جو کہ آج سے کئی سو سال پہلے کا زمانہ ہے, اس زمانے میں خاتون صرف گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس ویمن تھی. بالکل بالکل. پھر ہمیں نظر آتا ہے, جس سے میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا, حضرت عمر کے ٹائم پہ جو مارکیٹ انچارج ہے وہ خاتون ہے, اور مارکیٹ انچارج کا مطلب ہے کہ شی ہیز ٹو انٹریکٹ, مینجمنٹ کی سکلز ان میں کتنی اچھی مینجمنٹ کی سکلز بھی ہوں گی, پھر انہوں نے مارکیٹ فورسز کو بھی دیکھنا ہے, انفلیشن کو بھی دیکھنا ہے, باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو اتنی مشکل جابس ہیں جو وہ کر رہی ہیں. ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں آ جائیں, رضیہ سلطان ایک بڑی سیلیبریٹڈ فگر ہمیں نظر آتی ہیں. پوسٹ پارٹیشن دیکھ لیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی خاتون وزیر اعظم, سیلیبریٹڈ فگر اگین. تو ہماری سوسائٹی میں تو ہمیشہ سے خواتین کو وہ ایک پریویلیجڈ رول ملا ہے, چاہے ہم مذہب کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, چاہے ہم سوسائٹی میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں. پھر آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آج کی جو خاتون ہے, آلدو بہت اچیومنٹس ہیں اور ویمن آف سبسٹینس آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں, بالکل, لیکن آج کی خاتون کے جو کلچرل رول ہے, جو پولیٹیکل رول ہے, اس کے اوپر کرٹیسزم نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. کیا اس کی وجہ وہ جو پیٹریارکل سٹرکچرز ہیں ان کو ڈسمینٹل ہونے کا خطرہ ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا تھریٹن فیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے بڑی نیگیٹو کانوٹیشنز اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں, یا یہ اس کی کوئی اور ریزنز ہیں؟
بہت سی ریزنس ہیں جن میں چند ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہوئے ہیں ہندوز کے ساتھ رہ کر, اور ہم نے اس میں اپنا دین کے لحاظ سے بھی بہت کچھ کھویا ہے. اور میں کسی کے مذہب پہ کرٹیسائز نہیں کری, لیکن ان کا بھی جو میرے خیال میں دین مذہب ہے, ہندوازم بھی ایون, وہ اتنا سفوکیٹڈ نہیں ہے جتنا وہاں بھی لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کر کے بنا دیا ہے. بیسکلی کلچرل پریکٹسز جو ہیں وہ ایسی ہیں, اور پھر وہ وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح کے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں, کیونکہ ان کی ڈومینیشن ہی ان کا سروائیول ہوتا ہے. اسی طرح انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی جو لوگ عورت کو بہت زیادہ سفوکیٹ کرتے ہیں یا بند کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ شاید فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے اور عورت کی کو ان کی نظروں میں آزاد کریں گے تو وہ ان کی کوئی ایسی پاور سٹرکچرز ہیں کہ وہ تھریٹنڈ ہو جائیں گی. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں, ورنہ میرا نہیں خیال کہ, اور اسی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں, بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہم لوگ جتنا زیادہ کوشش کرتے ہیں عورتوں کو بند کرنے کی, اگر اتنی کوشش ان کی ترقی پہ کر لیں تو میرے خیال میں ہماری سوسائٹی بہت زیادہ آگے چلی جائے گی. اور اس میں بہت زیادہ ڈیفینیٹلی پیٹریارکل سوسائٹی میں لوگوں کے جو پریویلیجز ہیں, کچھ سوشل سٹیٹسز ہیں, ایک سوچ ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح ایک جینڈر کو ہم بند کر کے اس کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا مفلوج کر کے اس کی, حالانکہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ ایک 50% اپنی پاپولیشن کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, اور اس کو آپ نے جو ہے بالکل کسی کام کے سوائے اس کے کہ گھر میں چار دیواری, اور میں یہ اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ آپ اپنی جیسے کہتے ہیں نا اپنے مطابق اپنی مرضی سے اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو زبردستی بٹھایا جائے کسی جینڈر کو بھی, آدمیوں پہ بھی بہت سی ریسٹرکشن. آپ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں جو آدمیوں اور آدمیوں کے درمیان بہت ہیرارکی ہے, کمزور آدمی یا جو کاسٹ وائز, کلاس وائز, سوشل سٹیٹس, آدمیوں کی بھی کوئی اتنے اچھی کنڈیشن نہیں ہے, لیکن عورتیں تو اور بھی پہلے ہی سیکنڈری رول میں ہیں. اوپر سے آپ ان کو اتنی زیادہ جگہ پہ جو ہے بند کر رہے ہیں, ان کے لیے مواقع نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں ہے ایجوکیشن کی, اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کی جو انہیں اللہ نے دی ہیں. میرے خیال میں ان کو آدمیوں سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو رولز آپ کو اللہ نے دے دی ہیں, یہ تو ہمارا سوشل سٹرکچر ایسا ہے کہ آپ ڈیورس مانگیں, ڈیورس کا حق مانگیں. حق مانگنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے, اور اس کی اگر وہ شرائط اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہیں, اور جو اللہ کی جو آبزرویشن اللہ میاں کے قانون میں اگر آپ وہ پوری کرتی ہیں تو آپ کو کسی سے حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہی ہماری پیٹریارکل سٹرکچرز ایسی ہیں, وہ اتنی تھریٹنڈ ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے اور کچھ ہمارے میڈیا کا بھی اس میں رول ہے. ڈاکٹر فوزیہ, میں سمجھتی ہوں وہ جس طرح انہیں امپاورڈ عورت کو پورٹرے کرنا چاہیے وہ اس طرح نہیں کرتی, تو وہ ماس جی چلا جاتا ہے, ایک غلط میسج چلا جاتا ہے. میں ایگزیکٹلی اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مذاہب میں بہرحال خواتین کے لیے ایک بڑا اہم مقام ہے, اور نہ صرف اسلام مذہب کی میں بات کرتی ہوں, میں ہندوازم کی بھی اگر بات کروں تو وہاں پہ بھی خاتون کی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے. اسلام میں اگر آپ دیکھیے تو جو ہمیں احادیث اور قرآن سے میسج ملتا ہے, سورہ مجادلہ کو پڑھ کے دیکھ لیں, سورہ نساء کو پڑھ کے دیکھ لیں, تو بہت ایلیبوریٹڈ رول وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے. اور اگر آپ ہندوازم کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیے تو جو گاڈسز ہیں اس میں سے بہت ساری ایسی گاڈسز ہیں جو فیمیل کیریکٹر کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں, بہت زیادہ پاورفل ہیں, وہ دے آر ویری پاورفل, اور اٹ از مور آف اے میرا خیال ہے پاور اسٹرگل دین جس کو ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں. آپ نے بڑے انٹرسٹنگ نقطے کی طرف نشاندہی کی, میڈیا. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں ویمن کی سفوکیشن کی, سپریس کرنے کی, پیچھے ڈال کے رکھنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم میڈیا کے اندر جو پورٹریل ہے وومن کا وہ بڑا ڈیبیٹیبل ہے, بہت زیادہ. ایٹ ٹائمز آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن ہے وہاں پہ, بالکل ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑی انڈر ریپرزنٹیشن ہے ان ویمن کی. فار ایگزامپل ورکنگ ویمن کی اگر آپ بات کریں, یا وہ ویمن جو ہائی اچیورز ہیں, ان کی سکسیس سٹوریز کو ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ شاید اتنی جگہ نہیں ملتی. تو اس حوالے پہ واٹس یور ٹیک, آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن اور پھر جو ریپرزنٹیشن آف ویمن ہے, دا وے اٹ از ریپرزینٹیڈ اینڈ دا وے اٹ شوڈ بی ریپرزینٹیڈ. دا وے اٹ از ریپرزینٹیڈ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھی نہیں ہے صورتحال,
51.8% آپ کے کمرشلز میں ایڈز میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت سی لڑکی دکھانی ہوتی ہے ایز اے ریوارڈ ہوتا ہے. مطلب کل ہی میں دیکھ رہی اور وہ ایک دم ایڈ گزرا کہ ایک بہت ہی جیسے ہم آدمی کو بھی غلط پورٹرے کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہم اس کو بڑا ایک اسٹیریوٹیپیکل میسکولینٹی بھی بہت زیادہ پولیٹیسائز ہوئی ہے. اور اگر ہم صرف عورت کی بات کریں تو آدمی جو ہے وہ اس کی ایز اے ریوارڈ ملتی ہے. جی موٹر سائیکل پہ وہ آئے گا تو کچھ موٹر سائیکل کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہوگا یا پتہ نہیں اپنی جیکٹ کی وہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہوگا تو ساتھ جیسے ہی وہ بیٹھے گا یا کچھ کرے گا تو ایک خوبصورت سی لڑکی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی جو اس کو ایز اے ریوارڈ ملے گی. تو وہ ہماری تو اور مطلب اس سے کیا امیج آتا ہے ویمن کا آبجیکٹیفیکیشن ہی ہے نا کہ آپ ویمن کو ایز اے ریوارڈ دے رہے ہیں یا وہ ایک بیوٹی کا ایک سمبل بن گئی ہے اور ظاہر ہے سیکشول آبجیکٹ بھی بن جاتی ہے. تو اس طرح کی یہ تو کوئی اچھا میسج عورتوں کے بارے میں نہیں جا رہا کہ اور ویسے بھی جو ہمارے ڈراماز ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں امپاور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایجوکیٹڈ لڑکی ایسے ہی ہوگی, اس کو روٹ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں تو اس کے لیے ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. دیر آر سو مینی ویز کہ آپ اپنے رائٹس بہت اچھے طریقے سے مانگ سکتی ہیں. اور والدین بھی جو ہیں وہ اس قسم کی اگر آپ بہت ریبیلیس نیچر کی ہو کر کرنا تو یہ تو امپاورمنٹ کو آپ بہت غلط دکھا رہے ہیں. ایجوکیشن میرا نہیں خیال, آپ اپنے جو کلائنٹیل ہے اس کو بھی تو نظر میں رکھیے نا. ہاں کہ آپ کا یہ میسج جو ہے گاؤں میں بھی جا رہا ہے, ولیجز میں بھی جا رہا ہے, چھوٹے قصبے میں بھی جا رہا ہے, ایسی جگہوں پہ بھی جا رہا ہے جہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو اگر اس کو پازیٹیو طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ڈرامے بہت اچھے رول اور یہ اویئرنیس کا پلے کرتے رہے ہیں بہت عرصے تک اور بڑے ہی وہ امپیکٹ والے ڈراماز ہوتے تھے. رومانٹک ڈرامہ میں بھی بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو بتایا جاتا تھا. تو اب تو بہت ہی زیادہ اور طرح کا جاتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے اس طرح نہیں ہوتی عورت کی, اور اس یہ نیگیٹو پورٹرے زیادہ ہو رہا ہے. اسٹیریوٹائپس ہیں جو کہ کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں بالکل, اور ہم ان کو ری انفورس کر رہے ہیں, ری انفورس کیے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں جیسے پہلے جو ہماری فیمیل رائٹرز ہوتی تھیں کلاس کی ہوتی تھیں, ابھی بھی ہیں لیکن ان کا تھوڑا سا جو ہے مائنڈ سیٹ اور ہے, تو وہ ایک اسٹیریوٹیپیکل امیج میں ہی عورت کو پورٹرے کرتی جا رہی ہیں. اور آپ جیسے آسمان تک دیوار, مجھے اچانک ایک ڈرامہ یاد آیا, نور الہدیٰ شاہ لکھا کرتی تھیں, تو اس سے بہت میسج کنوے ہوتا تھا اور بڑا اسٹرانگ میسج کنوے ہوتا تھا. اور یہ اسی زمانے کا میرے خیال میں اویئرنیس کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. حسینہ معین کے ڈرامے دیکھ لیجئے, مطلب ٹھیک ہے وہ عورتوں کا ایک بڑا ببلی سا وہ کرتی تھیں لیکن امیج بناتی تھیں, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی. میسج ان کا بہت پازیٹیو ہوتا تھا اور وہ کنوے ہوتا تھا. اور میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں زیادہ کام کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ بہت ساری انسپریشن بھی آپ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز, کانشیسلی بھی اور انکانشیسلی بھی. تو اگر ہم ایک پڑھی لکھی, اسٹرانگ, ہیلدی ریلیشن شپ والی خاتون دکھاتے ہیں جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, جو فیملی کو ساتھ لے کے چل رہی ہے, جس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق تھا, جس کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی اویئرنیس تھی, وہ کس طرح سے ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہے سوسائٹی میں. تو بہت ساری ایسی بچیاں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ ان جیسا بننے کی یقیناً کوشش کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ ایک خاص اسٹیریوٹائپ رول اسائن کر دیں, بیوٹی سمبل بنا دیں, یا ریبیلین ایون آپ اس کو ریبیلیس کوئی کیریکٹر بالکل ایسے ہی ہے, ملٹیپل ڈائمینشنز. اور اب میرے خیال میں بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں اس طرح پورٹرے ہو رہی ہیں ویمن سے متعلق, میرا ذاتی خیال ہے, لیکن یہ کہ اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے, بہت گنجائش ہے کہ ہم آئی ڈونٹ مائنڈ کہ اگر کوئی لڑکی بہت اچھی طریقے سے میڈ اپ ہوئی ہے, اپنا میک اپ, کپڑے, لیکن دا وے شی کیریز ہر سیلف اور جو وہ میسج کنوے کرتی ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کی آؤٹ لک بہت زیادہ گلیمرس ہو. ویری ویل سیڈ. میڈم آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ویمن لٹریسی کے حوالے سے. اگر ہم نارملی دیکھیں تو ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے, اور صرف پرسیپشن نہیں ہے, ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ آؤٹ پرفارم کرتی ہیں اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, بورڈ کے ایگزامس میں ہائی اچیورز ہوتی ہیں نارملی ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف جو بوائز ہیں. یہ جو آؤٹ پرفارمنس ہے لٹریسی میں, ایجوکیشن کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہوئے, جب ہم جابس کی بات کرتے ہیں
وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی انڈر ریپریزنٹیشن نظر آتی ہے. تو ایسا یہ جو گیپ ہے ایسا کیوں ہے کہ جب تک وہ پڑھ رہی ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں, دا مومنٹ انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے بچیوں نے, تو پھر شاید جاب مارکیٹ میں ان کے لیے اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر فوزیہ, اس میں ایک یہ کہ مے بی اویلیبلٹی بھی نہ ہو, اور بہت سے ہمارا ایک ٹریڈیشنل سوچ بھی ہے نا کہ بہت سی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر وہ انہیں گھر سے اجازت نہیں ملتی جاب کرنے کی, اور وہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ عورتوں کا کام تو یہی ہے کہ وہ گھر اور پتہ نہیں چولہا سنبھالیں اور اس طرح کریں. تو ایک تو اپرچونیٹیز کم ہیں. آپ دیکھیں ہم لوگ کتنی محنت سے ایک لیڈی ڈاکٹر بنتی ہے لڑکی, تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے ذاتی طور پہ, اور جب اس کی شادی ہوتی ہے شادی پہ اس کے دکھ نہیں ہوتا, لیکن جب اس کے سسرال والے جو ہیں اس کو کہتے ہیں جی اب آپ نے جاب نہیں کرنی. تو ایسی چیزیں لڑکیوں کی ہمارے کہ اگر وہ جاب کر رہی ہے کہ آپ کو بہت مشکلات ہوں گی, بھئی آپ کی فیملی کس لیے ہے, آپ اس کو سپورٹ کیجئے, ٹھیک ہے. جاب کریں گی تو ایک تو ویسے ہی ایک بھلا ہوگا لوگوں کا, آپ کی فائنینشیل سچویشن بھی کنڈیشن بھی بہتر ہوگی, اور دوسرا یہ کہ اس کے اپنے لیے بھی ایک سیلف اسٹیم بھی ہوتی ہے, ایک آپ کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, وہ بھی اچھی ہوتی ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو کہ میں اتنی ایبلٹی ہے مجھ میں کہ میں اتنا کچھ کر سکتی ہوں, اور آپ کی فیملی کا نام بھی بڑھتا ہے. تو ایسے ہماری بہت سی لڑکیاں بہت زیادہ, جیسے آپ نے کہا کہ اسٹڈیز میں بہت ایکسل کرتی ہیں اور لڑکوں کا وہ نہیں اس طرح ہوتا, تو وہ بیچاری کی ایک تو جاب اپرچونیٹی کیونکہ پریفر بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے فیلڈ ورک میں بھی جو ہے وہ, یا کوئی ایسا پروجیکٹ بڑا ملنے لگے, تو میں تو خود اس کا شکار ہوئی ہوں, انہوں نے کہا جی آپ کیسے فیلڈ میں جائیں گی, بہتر نہیں ہے کہ میں آپ کی جگہ کسی لڑکے, کیونکہ آپ کو مسئلہ ہوگا کہ بھئی اب اجازت لینی ہے. تو لڑکیوں کے تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی اور کو یہ پروجیکٹ دے دیں, آدمی کو دے دیں. تو وہ مسائل بھی تو آپ ہی لوگ پیدا کرتے ہیں نا, باہر جا کے سیکیورٹی کا ایشو ہو جاتا ہے یا ایسا ہوتا ہے, گھر سے کیوں نہیں آخر اجازت ملتی, یا لڑکیاں کیوں نہیں جاب کرتی, اس میں ظاہر ہے یہی ہمارے سوسائٹی کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کا شکار ہو جاتی ہیں. تو جاب کی اپرچونیٹیز بھی ہوں, لیکن پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرہ جو ہے سوسائٹی وہ بہت ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. اس میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, باہر بھی ویسٹ میں بھی یہی ہے کہ چونکہ فیمیل جو ہیں وہ زیادہ, لڑکیاں زیادہ پڑھ جاتی ہیں, لڑکے پڑھتے نہیں ہیں. جاب کی بھی ہے, مارکیٹ میں ان کی لڑکے کم ہیں, ظاہر ہے جاب کی اپرچونیٹی عورتوں کے لیے اگر زیادہ بھی ہے تو وہ اس کو لے لیتی ہیں, اور پھر گھر کی سچویشن, فیملی سچویشن, اس پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا. بہترین بات آپ نے کی. تھوڑا سا ہمیں ٹائم کا خیال کرنا پڑتا ہے, ٹائم ریسٹرینٹس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا گفتگو کو اپنی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا بات کریں. جب ہم ویمن آف سبسٹنس کی بات کرتے ہیں تو ویمن آف سبسٹنس کیا صرف وہ خاتون ہے جو بہت پاورفل ہے, جو کسی بڑے ڈیزگنیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے, بہت ساری کتابیں لکھ رہی ہے اور اس نے بہت سارے میڈلز لگائے ہوئے ہیں, یا ویمن آف سبسٹنس ایک عام عورت بھی ہو سکتی ہے؟ پہلی والی بھی ہو سکتی ہے اور عام عورت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ویمن آف سبسٹنس جو ہے ہماری ہر فیملی میں ہوتی ہیں, ہماری مدرز ہیں. بعض جگہ پہ آپ کو سسٹرز اتنی اسٹرانگ رول ماڈلز ملتے ہیں, وہ آپ کی لائف کو چینج کر دیتے ہیں. تو یہ ایوری ڈے لائف میں ہمیں اپنی ٹیچرز ہیں, فیمیل ٹیچرز ہیں, میل ٹیچرز ہیں, لیکن چونکہ ہم ویمن کے حوالے سے بات کریں تو ہماری پرائمری اسکول کی ٹیچر مجھے ابھی تک یاد ہیں, شی واز لائک, انہوں نے جس طرح ہم لوگوں کو پڑھاتی تھیں ہم ان سے انسپائر ہوتے تھے. تو میرے خیال میں ہر گھر میں ہر جگہ یہ ویمن آف سبسٹنس ہیں. تو یہ ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی, ہم اپنے گھر میں دیکھیں ہمیں بہت سی خواتین ایسے ملیں. ہمارے آس پاس ایسی بے تحاشا خواتین ہیں ہاں, جو مضبوط خواتین ہیں اور بالکل. جو اپنا رول پلے کر رہی ہیں ایک مضبوط صحت مند معاشرے کی تشکیل میں. بالکل. ڈاکٹر فوزیہ ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی کہ ہم جب اپنی عورتوں کو بہت زیادہ امپاور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ جب اس امپاورڈ عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تو وہ اس کو سمجھ سکیں, اور ہماری جو فیملی لائف ہے وہ بہت آرام سے گزرے. کیونکہ ہم لڑکوں کا مائنڈ سیٹ وہی پیٹریارکل ہے, اور لڑکیاں جو ہیں وہ ہم بہت امپاورڈ اور بہت اویئرڈ قسم کی ایجوکیٹڈ لڑکیاں جب ان کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ اس چیز سے جیسے کہتے ہیں نا سنبھل نہیں پاتے, کمپیٹیبلٹی کے ایشوز آتے ہیں. بالکل بالکل. دل تو چاہ رہا ہے بہت ساری باتیں مزید کرنے کا, اور آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہی ہیں, لیکن آخر میں انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے جو پاکستان میں آج کے دن منایا جا رہا ہے, آپ کا کوئی پیغام؟ میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں ویمن رائٹس جو ہمارا حق ہے
وہ اس پر ضرور ملنے چاہیے. اور ہمارے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنی کنجینیل ہونی چاہیے کہ نہ صرف ویمن کے بلکہ جو کمزور آدمی ہیں کسی بھی لحاظ سے, سوشل اسٹریچر جو ہمارا ہے اس میں ہے, ہر ایک کو ایک سوسائٹی میں اپنے رائٹس ملنے چاہیے تاکہ آپ کی سوسائٹی ایک بیلنس سوسائٹی ہو. کوئی کسی کا حق مار کے آپ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کو پروگرس نہیں دے سکتے. تو دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور ویمن تو آلریڈی دے آر لیگنگ بیہائنڈ, تو ان کے تو ڈیفینیٹلی ان کے رائٹس ہونے چاہیے اور انہیں ملنے چاہیے. تھینک یو ویری مچ میڈم, آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی اس کے لیے بہت شکریہ. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر فوزیہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی ہمارے ساتھ بات کی کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنی احساس کو, اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خواتین کے لیے اسٹیریوٹائپس رول اور سیکشنز اسائنڈ نہیں ہیں. اب ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین ہر اس فیلڈ میں ایکسل کر رہی ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں جس میں وہ جانا چاہتی ہیں اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق. آپ کو پولیس کے اندر خواتین بہت بہترین نام پیدا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, آپ کو فوج پاکستان کے اندر نظر آتی ہیں, آپ کو اکیڈیمیا میں نظر آتی ہیں. کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کی اگر ہم بات کریں, لیگل سیکشن کی اگر ہم بات کریں, وہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام ہیں. شاعرہ ہیں, ادیب ہیں, نیم اینی فیلڈ جہاں پہ خواتین اپنا رول پلے نہیں کر رہی. ان تمام خواتین کی اچیومنٹس کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فورم سے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے. A very happy Women Day to all the women around. Take very good care of yourself. اپنی ہوسٹ فوزیہ عمر کو اجازت دیجیے. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. اللہ حافظ.